عدالت عظمیٰ نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن منعقد کروانے سے متعلق دائر کی گئی آئینی درخواست کی سماعت کے دوران ملک کی سیاسی قیادت کو ایک ساتھ مل بیٹھ کر معاملے کا حل نکالنے کی تجویز دی ہے، جبکہ چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال نے کمرہ عدالت میں موجود فریقین مقدمہ کے نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ آپ سب جمہوری لوگ ہیں، ایک ہی دن عام انتخابات کے انعقاد کے معاملے پر عوام کی بنیادی حقوق اور آئین کا تحفظ کریں گے۔ یہ ہمارا حکم یا ہدایت نہیں ہے، بلکہ ایک تجویز ہے کہ آپس میں بیٹھ کر حل نکالیں۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ مذاکرات کے معاملے پر صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ قومی مفاد اور آئین کے تحفظ کے لیے اتفاق نہ ہوا تو جیسے ہے ویسا ہی چلے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم آپ کو مذاکرات کے لیے مجبور نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ سب کو ایک متفقہ حل کی جانب لے کر جانا چاہتے ہیں۔ آئینی طریقے سے معاملے کا حل نکال لیں، اس سے زیادہ ہمارا کوئی اور مفاد نہیں ہے۔ سیاسی قیادت آپس میں بیٹھ کر بحث کرے اور آگے بڑھے۔ اگر آپ نے حل نہیں نکالا تو سب کو معلوم ہے کہ آئین بھی موجود ہے اور عدالت کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت ملتوی کرتے ہوئے آبزرویشن دی ہے کہ مذاکرات کے لیے ٹائم فریم نہیں دے رہے، آج کی سماعت کا مناسب حکم جاری کریں گے۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ چیئرمین سینیٹ نے حکومت اور حزب اختلاف کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے 5 نام طلب کر لیے ہیں۔ چیئرمین سینیٹ مذاکراتی کمیٹی کو سہولت فراہم کریں گے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس معاملے میں نیک نیتی کو بھی دیکھنا ہوگا۔ حکومت نے معاملہ چیئرمین سینیٹ اور چیئرمین سینیٹ نے کمیٹی کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر مذاکرات میں سنجیدہ ہیں تو آج ہی نمائندے نامزد کر کے مذاکرات شروع کیے جائیں۔ فاضل چیف جسٹس نے کہا کہ لگتا ہے کہ حکومت صرف پاس کھیل رہی ہے، ہمیں توقع ہے کہ مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھایا جائے گا۔ دوران سماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ آئین سپریم ہے، اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے آئین کو بالائے طاق نہیں رکھا جا سکتا۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ ہم کھلے ذہن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور فریق مخالف سے بھی یہی توقع ہے، لیکن مذاکرات کا عمل لامحدود نہیں ہونا چاہیے۔ مذاکرات کے لیے ٹائم فریم کا تعین ضروری ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت مذاکرات کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے اور اسے بطور تاخیری حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسد کیسر نے بتایا کہ وہ مذاکرات کے لیے با اختیار نہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا گزشتہ روز حکومتی اتحاد کی ملاقاتیں ہوئیں، 2 جماعتوں کو مذاکرات پر اعتراض تھا لیکن راستہ نکالا گیا۔ چیئرمین سینیٹ سے رابطہ کیا گیا اور انہوں نے حکومت اور اپوزیشن کو خطوط لکھے ہیں۔ چیئرمین سینیٹ نے حکومت اور اپوزیشن سے 5 نام مانگے ہیں۔ عدالت کے استفسار پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ مذاکراتی عمل میں چیئرمین سینیٹ کا کردار محض سہولت کار کا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اسد کیسر کے بعد کیا کوشش کی گئی کہ کون مذاکرات کے لیے با اختیار ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ منگل کو میڈیا کی خبروں سے معلوم ہوا کہ شاہ محمود قریشی مذاکرات کے لیے با اختیار ہیں۔ چیئرمین سینیٹ کی سہولت کاری سے متعلق ایک سوال کے جواب میں اٹارنی جنرل نے بتایا کہ سینیٹ وفاق کی علامت ہے، اس لیے چیئرمین سینیٹ کو کہا گیا ہے۔ پی 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 کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ سینیٹ وفاق کا ایوان ہے۔ سینیٹ کی وفاقی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے چیئرمین سینیٹ کو حکومت اور حزب اختلاف میں مذاکرات کرانے کی درخواست کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا سینیٹ واحد ادارہ ہے جہاں تمام جماعتوں کے نمائندگی موجود ہے۔ چیئرمین سینیٹ کا کردار صرف سہولت فراہم کرنا ہے۔ مذاکرات سیاسی جماعتوں کی کمیٹیوں نے ہی کرنے ہیں، یہ سیاسی ایشو ہے، اس لیے سیاسی قائدین کو ہی مسئلہ حل کرنے دیا جائے، سیاست کا مستقبل سیاستدانوں کو ہی طے کرنے دیا جائے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ کون آئین اور عدالت کو نیچا دکھا رہا ہے، اس پر نہیں جانا چاہتا۔ تاہم شاہ محمود قریشی نے جو تقریر کی ہے اس سے ہمارے مابین اتفاق رائے نہیں ہو سکتا۔ چیئرمین سینیٹ کو نام دیں، کل ہی بیٹھنے کو تیار ہیں۔
مولانا فضل الرحمان کو سینٹ نے ہی مذاکرات پر آمادہ کیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ 5 نام دینے میں کیا سائنس ہے، کیا حکومت نے اپنے 5 نام دیے ہیں؟ تو فاروق ایچ نائک نے کہا کہ پی ٹی آئی چاہے تو 3 نام دے دے، 5 نام لازم نہیں ہیں، ہم مل بیٹھیں گے تو بات ہوگی، گلے شکوے ہوں گے، حل بھی نکلے گا، حکومت کے نام 3-4 گھنٹے میں فائنل ہو جائیں گے۔ جس پر شاہ محمود قریشی نے عدالت کو بتایا کہ چیئرمین سینٹ نے صرف سینیٹرز کے نام مانگے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ دونوں کمیٹیوں کی آج پہلی ملاقات ہو جائے۔ درخواست گزار سردار کاشف کے وکیل شہاور نے عدالت کو بتایا کہ دونوں فریقین متفق ہو جائیں تو حل نکل ہی آئے گا۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے موقف اپنایا کہ ماحول سازگار ہوگا تو ہی مذاکرات ممکن ہوں گے۔ مذاکرات کے لیے وقت مقرر کرنا لازمی ہے، مذاکرات میں تاخیر سے مقصد فوت ہو جائے گا۔ فواد چودھری نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ بھی آئین تبدیل نہیں کر سکتی، سیاسی جماعتوں کو الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں ملنا چاہیے، ایسا ہوا تو کوئی بھی حکومت الیکشن کے لیے فنڈز جاری نہیں کرے گی، پارلیمنٹ اور عدالت نہیں، سپریم صرف آئین ہے، سیاسی جماعتوں کا اتفاق رائے بھی آئین کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مذاکرات تو پہلے ہی ہو جانے چاہیے تھے، اتفاق رائے پیدا نہیں ہوا تو آئین و قانون اور عدالت کا فیصلہ موجود ہے۔ بعد ازاں کیس کی مزید سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اب اس ساری سچویشن کو آپ اپنے سامنے رکھیں، ایک طرف پی ٹی آئی ہے، دوسری طرف حکومتی نمائندگان ہیں۔ پی ٹی آئی بیسیکلی اس چیز پر ایمفیسس کر رہی ہے کہ وقت کے مطابق فیصلے کیے جائیں، تاہم دوسری طرف حکومتی نمائندگان اس سے پیچھے ہٹنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، وہ تاریخ پہ تاریخ دیتے جا رہے ہیں تاکہ الیکشن لیٹ ہوتے جائیں۔ اس لیے پی ٹی آئی کے فواد چودھری نے بھی کہا آئین سے زیادہ سپریم کوئی چیز نہیں، اور فواد چودھری کا مزید کہنا ہے، اور وہ بڑا پلس پوائنٹ ہے، کہ اگر ہم سیاسی جماعتوں کو الیکشن کروانے کا اختیار دے دیں تو کیا کوئی ایسی حکومت ہوگی جو الیکشن کے لیے فنڈ جاری کرے؟ یقیناً نہیں۔ لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم میں جتنی بھی پارٹیز ہیں، ان کی صرف ایک کوشش ہے کہ کسی طرح الیکشن ملتوی کیا جائے، یا اگر ملتوی نہیں ہوتا ہے تو اس سے جتنا زیادہ لیٹ ہو سکے کیا جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حالات کیا بننے والے ہیں۔ عوام اب ان کو پہچان چکی ہے، عوام اب ان سے جان چھڑانا چاہتی ہے، ان سب کو یہ پتہ ہے۔ اس لیے پی ڈی ایم کی یہی کوشش ہے کہ انتخابات جتنے لیٹ ہو سکیں اتنے لیٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ اب دیکھیے کیا بنتا ہے، کیا آئین جیتتا ہے یا پی ڈی ایم جیتتی ہے۔